یہ حکیم اہل بیت کس طرح سے انہوں نے نسل تشیع کی تربیت کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں ان کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی ملیں گی نہیں۔ 4 چیزیں اس کے پیچھے نہ جانا تجھے کبھی نہیں ملیں گی، حالانکہ ان 4 چیزوں کی تجھے سخت ضرورت بھی ہے، لیکن پیچھے جاؤ گے تجھے ملیں گی نہیں۔ پہلی چیز لا عالما یستعمل علمہ، فرمایا کبھی بھی ایسا عالم نہ ڈھونڈنا یہ توقع کر کے کہ وہ 100% جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ایسا نہ مولوی تجھے ملے گا نہ ایسا تجھے عالم ملے گا، اگر کوئی ملے گا تو وہ امام معصوم ہے، کیونکہ ہر بندہ جائز الخطا ہے کہ فلاں پیش امام کے پیچھے ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم نے اسے یہ دیکھ لیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بہت پہلے، آج سے 40-50 سال پہلے کا محلے کا ایک بڑا عابد بندہ، متقی بندہ، ایک پیش امام صاحب جو بہت زیادہ عبادت میں عرفان میں مشہور تھے کہ پورا محلہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن دیکھا یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، چھت پہ جا کے نماز پڑھتا ہے، مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کسی نے جا کے پوچھا کیوں نہیں پڑھا؟ کہ چھوڑ دیجیے ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ کہ جناب نماز جماعت کا ثواب، پوری صف کھڑی، آپ پیچھے کیوں نہیں آتے؟ اب پرانے زمانے کی سوچ بتا رہا ہوں کہ مولوی کو کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کی سوچیں دیکھیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کسی کے گھر پہ دیکھا تھا، یہ بڑے مرغے اور چرخے کھا رہے تھے۔ اب مولوی ہوتے ہوئے مرغے کھانا کہ یہ تو عادل نہیں ہے، ان کو تو کھانا وہی کھانا چاہیے جو ہم نے سنا امیر المومنین ابلے ہوئے کدو کھاتے تھے، سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کبھی بھی ایسے عالم کی تلاش میں نہ نکلنا جس سے تم یہ توقع رکھو کہ 100% یہ جو کہتا ہے اس پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ فرمانا نہیں، اگر مسجد میں پیش امام ہے، کوئی مولانا ہے کہ اچھی شہرت رکھتا ہے، تم اس پہ کیا کرو؟ عمل کرو، اس کی اقتدا کرو، لیکن جتنا ڈیپ کے اندر جاؤ گے تجھے کوئی عالم نہیں ملے گا۔ جب عالم نہیں ملے گا تو عالموں کا کنارہ کرنا چھوڑ دو گے، عالموں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو گے، اور جب عالموں کا ساتھ چھوڑو گے تو علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا، اور جب علم کا ساتھ چھوٹ جائے گا تو بے عمل ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ عملا بلا ریا، فرمایا ایسا عمل بھی نہ ڈھونڈو، ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے کہ جس عمل میں ریا نہ ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے میں نماز جماعت پڑھنے جا رہا ہوں، کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گا۔ بھائی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ محلے والے دیکھ رہے ہیں، کل بولیں گے یہ بڑا متقی ہے تو میں نماز جماعت نہیں جاؤں گا، ریا نہ ہو جائے۔ ہم تو گھر میں چھپ کے پڑھتے ہیں تاکہ عمل کیا رہے؟ خالص رہے۔ کہ نہیں، بعض عمل میں ریا ضروری ہے۔ جماعت میں جاؤ تاکہ دنیا دیکھے، جلوس میں آؤ تاکہ دنیا دیکھے، ماتم کرو تاکہ دنیا دیکھے، حسین حسین کہو تاکہ دنیا سنے اور دیکھے۔ فرمایا عملاً بلا ریا نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ روٹین سے نماز شب پڑھتا ہے، آج رات کسی نے اس کو اپنے گھر پہ دعوت دی، کھانا تھا، اب نماز شب کا وقت ہوا، اب ذہن میں شیطان وسوسہ لائے گا، جناب ابھی نماز شب پڑھو گے، یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو لہٰذا نماز شب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا عمل ہے ہی نہیں۔ تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا، لیکن اگر اس عمل سے ریا نکل رہا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ عمل آ رہا ہے، اس عمل کو کرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ تیسری چیز فرمایا تعامن بلا شبہ، ایسی غذا کی تلاش میں نکلو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، وہ غذا تجھے ملنے والی نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں گئے، اس نے مرغا رکھا ہے، اس نے کوئی گوشت رکھا ہے، اب آپ سوچنا شروع ہو گئے یہ گوشت جس دکان سے لیا تھا اس نے اللہ اکبر پڑھا تھا کہ نہیں، اس نے چھری صحیح سے چلائی تھی کہ نہیں۔